السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں محمد فیروز عالم، مرکزی خادم الطلاب، دارالعلوم گلشن رضا، ہلو ماجرا، چندی گڑھ، پنجاب۔ بہت دنوں کے بعد آپ کی روبرو ہوا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بالکل صحیح و سالم ہوں، اور امید کرتا ہوں میرے جتنے متعلقین ہیں، جتنے سامعین ہیں، وہ تمام حضرات بھی صحیح ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی روبرو ہونے کا مقصد آپ کی خیر خواہی ہے۔ آپ کی خیر خواہی کے پیش نظر میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں کچھ چیدہ باتوں کو لے کر، اور وہ یہ ہیں کہ بندہ مومن کے لیے نماز فرض ہے کہ یہ نماز کب ادا کرے گا، کس حالت میں ادا کرے گا، کہ ہر وقت چلا جائے گا نماز کے لیے؟ نہیں، اس کے لیے بھی ایک حد مقرر ہے کہ جب بندہ مومن پاک و صاف ہو تبھی یہ نماز کے لیے جائے۔ اگر پاک و صاف نہیں ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ایسے شخص کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الى آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اے ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو، اور ناپاکی کی حالت میں بغیر نہائے۔ مطلب اس کا یہ ہوا، جب تک بندہ مومن اپنے آپ کو صحیح طور پر پاک و صاف نہ کر لے تب تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو صحیح طور پر پاک و صاف کر لے پھر وہ نماز ادا کرے۔ رب کا مقصد یہی ہے، رب کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ مومن میری نماز کے لیے جب وہ آئے تو بالکل پاک و صاف ہو کر آئے، پھر وہ نماز ادا کرے۔ رہی بات کہ بغیر نہائے یا بغیر پاک صاف ہوئے آدمی نماز کے قریب نہ جائے، تو وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے نہانا ضروری ہو جاتا ہے؟ وہ کون کون سی بات ہے جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور غسل ضروری ہو جاتا ہے؟ تو سلسلہ وار سماعت کرتے چلیں۔ وہ کل 7 کام ہیں جن کی وجہ سے غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے جسم کی طرف نکلنا شہوت کے ساتھ۔ نمبر 2، آلہ تناسل کا کٹا ہوا حصہ زندہ آدمی کے 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے میں چھپ جانا۔ نمبر 3، مردے یا جانور سے وطی کرنے کی صورت میں منی کا نکلنا۔ نمبر 4، سونے سے بیدار ہونے کے بعد پتلے پانی کا پانا جبکہ سونے سے پہلے آلہ تناسل منتشر نہ ہو۔ نمبر 5، نشہ اور بے ہوشی سے ٹھیک ہونے کے بعد رطوبت کا پانا جسے وہ منی خیال کرتا ہے۔ نمبر 6، حیض، اور نمبر 7، نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ لاسٹ کے جو 2 چیزوں پہ آپ سے کچھ گفتگو کروں گا میں۔ حیض، یہ وہ خون ہے جو ہر عورت کو یا ہر لڑکی کو جو بالغ ہو گئی ہے، ہر مہینہ یہ خون آتا ہے۔ حیض کا خون ہر بالغہ لڑکی اور عورت کو ہر مہینہ آتا ہے، جسی کو ماہواری بھی کہتے ہیں۔ اس کی کم کی مدت 3 دن ہے، کم سے کم ٹائم اس کا 3 دن کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کا 10 دن کا ہے۔ اور یہ اکثر عورتوں کو، لڑکیوں کی اس کی عادت کے مطابق خون آتا ہے، کسی کو 3 دن کا آتا ہے،
کسی کو 5 دن کا آتا ہے، کسی کو 7 دن کا آتا ہے، کسی کو 8 دن کا، کسی کو 9 دن کا، اس کے عادت کے مطابق خون آتا ہے۔ اگر 3 دن سے کم خون آتا ہو یا 10 دن سے پھر زیادہ خون آتا ہو تو پھر یہ خون حیض کا نہیں ہے بلکہ یہ بیماری ہے۔ اور حیض کے زمانے میں جو نمازیں قضا ہوتی ہے اس کی ادائیگی فرض نہیں ہے، اس کی قضا نماز کا بعد میں ادا کرنا عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ اور رہی بات حیض ہی کے زمانے میں رمضان کا مہینہ ہو، اور اکثر ہوتا ہی ہے، تو رمضان کے روزے کو کیا کرے گی؟ وہ رکھے گی، تو اس وقت نہیں رکھے گی جب تک کہ یہ خون ہو، لیکن یہ خون جو ہی بند ہو جائے اس روزے کو رکھے، اور بعد میں جب اس کو ٹائم ملے تو پھر ان روزوں کی قضا بھی بعد میں کرے، اور نہیں تو پھر گنہگار ہوگی۔ یہ بات تو حیض کی ہو گئی۔ رہی بات نفاس کا خون، تو یہ نفاس کا خون ہر عورت کو اس کے بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ اس کے کم کے ٹائم کی کوئی مدت نہیں ہے، کمی کی کوئی مدت نہیں ہے۔ کم سے کم 1 لمحہ بھی یہ خون آ سکتا ہے، 1 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ اور اس سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو وہ پھر بیماری ہے، وہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ یہ چیدہ باتیں تھیں جو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا میں نے اس کو بہتر سمجھا اور ضروری سمجھا کہ اکثر ہماری قوم کے لوگ پڑھے لکھے کم ہیں جن کو ان مسائل سے واقفیت نہیں ہے، تو خیر خواہی کی بنیاد پر میں نے یہ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی ہے۔ اگر یہ باتیں میری آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں، اور اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔